میں سینیٹر سحر آپ کی طرف گفتگو کو لانا چاہتی ہوں. آپ نے سنا وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات, بیکاز یہ آبویسلی پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں تو اس کو وزن اتنا ہی دینا پڑے گا جتنی کی اہمیت ہونی چاہیے اس بات کی. انہوں نے کہا سب سے کلیدی کردار جو ہے وہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا, واضح ان کا نام لیا کہ جی ثاقب نثار صاحب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے ناجائز مقدمات میں نواز شریف کو نااہل کرایا. تو جو بات ہو رہی ہے کہ جی سہولت کار چلے گئے ہیں, آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا نہیں, اب صحیح ہے, مطلب یہ بیانات تو چل رہے ہیں نا, اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ اس گفتگو کے بارے میں بھی, اس پوائنٹ آف ویو کے بارے میں بھی, اور جو افتخار درانی صاحب نے کہا کہ جی الیکشن سے بھاگ گیا فرار کا, اب کوئی اور طریقہ نہیں ہے, راستہ بھی نہیں ہے حکومت کے پاس. شکریہ جیسمین. سب سے پہلے تو جو افتخار درانی صاحب نے کہا, یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ انہوں نے دہرایا, یقیناً پاکستان کا مستقبل تاریخ نہیں, اور وہ چاہیں گے جو مرضی کوشش کریں, جتنے مرضی بحران کھڑے کرنے کی کوشش کریں, ان کے یہ جو عزائم ہیں, جو ان کی خواہش ہے, یہ کبھی پوری نہیں ہوگی. میں آپ کا جو آخری پوائنٹ تھا نا, جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ بہت اہم ملاقات آج پاکستان کی جو ہے خارجہ امور پہ تھی, کہ افغانستان کے بھی جو ہے وزیر خارجہ یہاں پہ تھے, چائنا کے بھی تھے, اور پاکستان کے وزیر خارجہ, اور اس سے پہلے جس طریقے سے بھارت کے اندر پاکستان کی ایک بہترین نمائندگی کر کے ایک بہت میں سمجھتی ہوں بڑا ڈپلومیٹک ون تھا. تو پاکستان جو ہے وہ اپنی جو سپیس ہے اس کو ریکیپچر کر رہا ہے. سی پیک کا آپ نے ذکر کیا, ہم بالکل اکنامک سٹیبلٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور وہ تمام جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو رکاوٹیں تھی دہشت گردی سمیت, یا جو ہے کسی قسم کا کوئی ابہام تھا, ان کو دور کر کے سی پیک کی تکمیل اور پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کرنا, یہ ہمارا ایز اے پاکستانی, ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایز اے پاکستان کی پارلیمان یہ عزم ہے. اب جہاں تک کہ عمران خان صاحب کی بات ہے, تو میں یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب کو کبھی بھی پارلیمنٹ پہ یقین نہیں تھا. وہ جب 2014 کے دھرنے میں بھی وہ دھرنا لے کے بیٹھے تھے, پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے, انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا. وزیر اعظم بنے تب بھی انہوں نے پارلیمان کو اہمیت نہیں دی, وہ پارلیمان سے مفرور رہے. اس کے بعد اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو دیکھیں جیسمین, ہم نے جو اس جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, یہ جو 5 سال کی مدت ہے کہ پوری ہو اور اس کے بعد اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اس کے لیے یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا. یہ بڑا مشکل کے بعد ایسا ہوا کہ 2 حکومتوں نے اپنی جو ہے وہ آئینی مدت پوری کی, اور اس میں یہ ہوا کہ وزرائے اعظم چینج ہوئے, لیکن اسمبلیوں کے اوپر حرف نہیں آنے دیا, اس جمہوری عمل کو مکمل کیا, آئینی مدت کو پورا کیا. اب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تو انہوں نے سب سے پہلے زیادتی اپنے ممبران کے ساتھ کی, جن سے انہوں نے زبردستی استعفے دلائے. اس کے بعد ان کی 2 اسمبلیاں تحریر کی. میں کہوں گی کہ آئین کی بات کریں نا, تو غلطی جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے درست کرے. آرٹیکل 63A کی غلط تشریح جو کہ عدلیہ سے ہوئی ہے, اس کی درستگی کون کرے گا؟ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج اس قسم کا بحران نہیں ہوتا. اور آئینی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ انٹرم سیٹ اپ ہو اور پورے ملک پہ ایک وقت الیکشن ہو تاکہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو, اس کا کیا ہوگا؟ یعنی عمران خان صاحب تو بحران کے بعد ایک بحران چاہتے ہیں نا. نہیں, لیکن سینیٹر صاحبہ مجھے ایک بات بتا دیجئے, اگر کل کورٹ جس طرح کے جس موڈ میں کورٹ نظر آ رہا ہے, اور جس طرح وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر جو لکھا ہے اس کی سب پابندی کریں گے نا, وہ اپنی مرضی سے تو نہیں, یا تو آپ 2/3 میجورٹی سے آئین کو امینڈ کر لیں پارلیمنٹ کے اندر, لیکن اگر آپ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے اور آپ امینڈمنٹ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آئین کہہ رہا ہے, اور آئین وہی کہہ رہا ہے جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, ان کے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, جو آئین کہہ رہا ہے ہم وہی کہہ رہے ہیں. تو پھر اس سے فرار کا راستہ نہیں ہے نا, تصادم کا راستہ ہے. پھر جیسمین بات آپ مجھے بتائیے, تصادم کا راستہ نہیں, ایک مسلسل بحران, یعنی 2 صوبوں میں الگ الیکشن ہو اور باقی ملک میں الگ ہو اور ان کی مدت الگ ختم ہو, ایک مستقل بحران کو جنم دیں گے. دوسری بات کہ آپ عدلیہ کی بات کریں, دیکھیں ہم نے تو پیپلز پارٹی کی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل بھی دیکھا ہے نا, یعنی یہی عدالت تھی جس نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر دیا تھا. دیکھیں یہ عدلیہ کا تو ایک کردار ہے سامنے. ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم بھی دیکھا, نسخہ ٹاور بھی گر گیا, جو مطلب بنی گالا کا محل جو ہے وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو عدلیہ صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بانٹتی ہو اور چیزوں کا نظر انداز کر دیتی ہو, کیا اس کے اوپر ہم بات کریں؟ باقی عدلیہ تو فیصلے کرے گی. 4 اپریل کو عدلیہ نے ایک فیصلہ کر دیا تو ہم تو 4 اپریل کو ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ یوم سیاہ ہے.
تو عدلیہ اگر یہ چاہتی ہے، اور عدلیہ کے سامنے جو ہے حقائق نہیں ہے، اگر عدلیہ اپنی درستگی کر لیتی یا اپنے اندر کی جو آوازیں وہ سن لیتی یا لارجر بینچ بن جاتا، ایک کلیکٹیو وزڈم آ جاتی، تو پھر شاید جو ہے وہ ایک فل بینچ بننے کے بعد. اچھا سحر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اداروں کے اوپر آپ لوگ ڈائریکٹلی بات نہیں کریں تو بہتر ہوگا. میرا مشورہ آپ کو یہی ہے، مطلب عدالت کے فیصلوں پر بات کر سکتے ہیں لیکن عدالت کے اوپر یا کسی اور بھی ادارے کے اوپر آپ ڈائریکٹلی میں تو اس فیصلے پہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں. آپ کہہ رہی ہیں کہ لارجر بینچ بن جاتا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہے، میں اس فیصلے پہ بات کر رہی ہوں جو آرٹیکل 63A کا آ چکا ہے. ٹھیک ہے، میں تو اسی فیصلے پہ بات کر رہی ہوں. نہیں لیکن چلے ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھیں سحر، اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ الیکشن کو کس طرح روکیں گے؟ میں نے تو جیسے میں نے کہا نا، ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل انڈو نہیں کر سکتے. فیصلہ جب آئے گا تو فیصلہ آ جائے گا. میں نے تو بتایا نا کہ یہ تو اختیارات استعمال ہو رہے ہیں. 63A آرٹیکل کا سب مانتے ہیں کہ غلط تشریح ہوئی ہے، جو آئین ہے وہ ری رائٹ ہوا ہے. ہم کیا کریں؟ عدلیہ ہے، وہ تو فیصلے کر رہی ہے، کل بھی فیصلہ کرے گی. پارلیمان بھی سپریم ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آئین بھی سپریم ہے، عدالت بھی سپریم ہے، ہر ادارہ اپنی جگہ سپریم ہے. ہر ادارہ اپنی obviously وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ مطلب کس طرح اس کی تشریح ہو رہی ہے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.